بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے، خاص کر اس میڈیا کے دور کے اندر، جو عام طور پر لوگ چیزوں کو فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر اس کی حیثیت جانے۔ اسی طرح صوفیوں کے بارے میں آتا ہے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان زہداء، یہ جو صوفیہ جن کو زہداء کہا جاتا تھا، ان سے زیادہ آپ حدیث کے معاملے میں آپ جھوٹا کسی کو نہیں پائیں گے، اور جھوٹ ان کی زبانوں سے اس طرح جاری ہو جاتا ہے، اگر ارادہ بھی نہ ہو فوراً جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ گئی کہ جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ اسی طرح ان صوفیوں کی کتابوں کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ واقعات، روایات، جھوٹے قصے کہانیاں بے شمار انہوں نے درج کر دیے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے اور کس طرح یہ شرکیہ واقعات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تبلیغی نصاب جو ہے، جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں، اس کے اندر بے شمار جھوٹے قصے کہانیاں، قبر سے ہونے کے واقعات، کہ قبر والے نے یہ کر دیا، قبر والے نے باہر نکل کر اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، قبر والے نے مصافحہ کیا جامی سے، اور قبر والے نے اونٹ کو ذبح کر دیا، قبر والے نے یہ کر دیا، قبر والے نے وہ کر دیا۔ سارے جھوٹے واقعات فضائل اعمال کے اندر آپ کو ملیں گے۔ پھر اسی طرح یہ جو اشرف علی تھانوی گزرے ہیں، انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے اور اتنے ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ شاید ہی حتیٰ کہ طارق جمیل بھی شاید ان ریکارڈ کو نہ توڑ سکے، کیونکہ طارق جمیل بھی بہت جھوٹے قصے بیان کرتا ہے آگے پیچھے۔ طاہر القادری کا تو کہنا ہی کیا، وہ بھی بہت زیادہ جھوٹے قصے بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے جھوٹ بھی اگر ملائیں تو اشرف علی تھانوی کے جھوٹے قصوں کا پھر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی وقف کر دی تھی ایسے جھوٹے قصے، پتہ نہیں ہر چیز کا، حتیٰ کہ خربوزہ میٹھا اگر کرنا ہے تو اس کو یہ پڑھ کے کرو، تعویذ کے اتنے واقعات، ایسے ایسے شرمناک تعویذ انہوں نے ایجاد کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر یہ خادم حسین رضوی کی بھی بے شمار میں نے سنی ہے، وہ بھی بہت جھوٹے قصے بیان کرتا ہے، بہت جھوٹے قصے، توبہ اللہ۔ تو یہ ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور باقی اعلیٰ حضرت کا تو کہنا ہی کیا، بے شمار انہوں نے جھوٹے قصے بیان کیے ہیں اپنی تفسیر کے اندر بھی اور ویسے بھی اپنی شاعری کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ بزدل تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ لعنت کی ہے، تمام فرشتوں کی لعنت کی ہے، اور اللہ نے بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے، کیونکہ جھوٹ سے پھر پورا سسٹم ختم ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کے اوپر بہت زیادہ وعید آئی ہے، بہت زیادہ ڈراوا آیا ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دی جائے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور سب سے بڑی جھوٹی گواہی یہ ہے، سب سے بڑی اس کائنات کا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور داتا ہے، کوئی اور دستگیر ہے، کوئی اور مشکل کشا ہے، کوئی اور حاجت روا ہے، کوئی اور کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ جھوٹ ہے۔ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا جائے تو اللہ زیادہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح محمد حنیف صاحب نے بھی ان جھوٹوں کی لسٹ کے اندر اپنے نام کو درج کروا دیا۔ جھوٹی بات انہوں نے کہی کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، اتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے، بہتان لگایا۔ وہ حالانکہ سجدہ شکر تھا، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا۔ وہ شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن اس جھوٹے کذاب نے اس سجدے کا رخ زبردستی اور ڈنڈے کی زور سے، اندازہ لگائے ڈنڈے کے زور سے جماعت کے اندر نافذ کر دیا۔ جو ذرا سا بھی کہتا ہے اللہ کو سجدہ، وہ فوراً آؤٹ آؤٹ، نکل جاؤ، باغی ہے، انتشاری ہے، مرتد ہے، اندازہ لگاؤ، قرآن کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے، جو کہے اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اس طرح فتوے لگاتا ہے۔
اس طرح مومنوں کو تتر بتر کر دیا اس نے پوری جماعت کے. تو یہ چیز ہے جو بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا معاملہ ہے کہ ہمت کر کے انسان اگر سچائی کے اوپر قائم ہو جائے تو وقتی طور پریشانی بھی آتی ہے, کبھی وقتی طور بندے کو یعنی ندامت بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے, لیکن دیر پا معاملے میں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ سچا اور صادق اور امین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھر بنا دیتا ہے اور پھر مشہور ہو جاتا ہے انسان. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اس لیے صادق کہلائے. اور اس دور کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس دور کے اندر یہ قائدین ہیں, لیڈر ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ چاہے یہ فضل الرحمان ہو, یہ دوسرے نواز شریف فیملی ہو, عمران خان ہو, سارے جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان کو ذرا برابر کہ میں پہلے کیا کہتا رہا ہوں اب کیا کہہ رہا ہوں, اور لوگ اس کو کیا تاثر دے رہے ہیں. پوری قوم جھوٹ کے اوپر گٹھی ہو گئی, شرک کے اوپر گٹھی ہو گئی, جمہوریت کے اس مشرکانہ کافرانہ نظام کے اوپر گٹھی ہو گئی. اللہ کے غضب کو انہوں نے للکار دیا. اور پھر اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں, اندازہ لگائیے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نمازی امت اس کے ایمان کا معاملہ بگڑ گیا, ایمان کے اندر خرابی ہے. تو لہذا جو صحیح ایمانوں میں تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اور خیر خواہ ہے اپنی قوم کا, اپنے گھر والوں کا اور انسانیت کا, تو اس کو یہ دعوت اٹھانی چاہیے. توحید کی دعوت سے اب خیر رہے گی. رد شرک ہو اور شرک پھیلانے والے جھوٹوں کو سب کو پوسٹ مارٹم کیا جائے. جس طرح ایمان خالص قسط اول اور قسط دوم کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سارے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. ان جھوٹوں کی اپنی کتابوں سے حوالے دے کے دیکھو کتنے جھوٹے لوگ گزرے ہیں, کس طرح جھوٹ پھیلایا ہے انہوں نے. ان کی کتابوں کے فوٹو بھی دیے, آپ کا مطالعہ کیجیے, آپ کو پھر پتہ چلے گا ایمان خالص کیا ہے, صحیح دین کیا ہے. اور آج جو دین پایا جاتا ہے بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں, وہ انہی مولویوں اور پیروں اور صوفیوں کو پھیلایا ہوا ہے تصوف. دین اسلام وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا قرآن, اور اس سے پہلے ہر نبی کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ان کے ماننے والے مسلم ہیں. کسی فرقے کے اندر جانا جیسا آج بن گئے, فرقے مختلف مسلک بن گئے ہیں, کوئی بریلوی, کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, کوئی سلفی, چکڑالوی, سہروردی, نقشبندی, چشتی, گنے نہیں جا سکتے ان کے اتنے نام ہیں. اور بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ناموں کے اندر, کیونکہ مسلم جب نہیں رہے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہوتا کہ کفر و شرک والے بھی ہوتے اور ساتھ اپنے آپ کو مسلم صرف کہلاتے, تو پھر اور مسئلہ زیادہ مشکل تھا. اب یہ آسان ہو گیا ہے کہ مسلم نہیں رہے ہیں, انہوں نے اپنی پہچان علیحدہ بھی کروا دی ہے کہ ساتھ ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ میں دیوبندی ہوں, ماشاءاللہ میں سنی ہوں, کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ میں اہل حدیث ہوں. تو اچھا ہوا علیحدہ ہو گیا اسلام سے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.